ناظرین، عشاء اور وتر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، آج میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مغرب کی نماز کا مستحب وقت کون سا ہے جس میں نماز پڑھنے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے عشاء کی نماز کے وقت کے بارے میں بیان کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یعنی مغرب کی نماز کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب میں، یعنی جہاں پر سورج ڈوبتا ہے وہاں پر ایک لال کلر کی سرخی چھا جاتی ہے۔ اس کے ڈوبنے کے بعد پھر اتر اور دکھن میں سفیدی پھیل جاتی ہے جسے شفق کہا جاتا ہے شریعت میں۔ جب وہ شفق، وہ سفیدی ڈوب جاتی ہے تب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت ایسا ہے جو کہ سب سے زیادہ لمبا وقت ہوتا ہے۔ آپ جب چاہیں عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کو جتنا زیادہ لیٹ کر کے پڑھیں گے، جتنا زیادہ رات میں پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور جو عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، جہاں پر فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، وہیں پر عشاء کی جو نماز کا وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک چیز یاد رکھیے گا، لیکن عشاء کی نماز کا جو وقت ہے وہی وتر کا وقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وتر الگ ہے عشاء الگ ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنے والی ہے، خیال رکھنے والی ہے کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے وتر نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، جب عشاء اور وتر دونوں کا وقت ایک ہی ہے تو لاؤ پہلے وتر پڑھ لوں بعد میں عشاء پڑھوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وتر کی نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ وتر جو ہے وہ عشاء کی جو فرض رکعت ہے اس کے تابع ہے۔ یعنی پہلے آپ کو 4 رکعت فرض پڑھنا ہے عشاء کی، اس کے بعد آپ جا کر 3 رکعت وتر واجب پڑھیں گے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا رمضان شریف میں جب ہم امام صاحب کے پیچھے وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے فرض نماز نہیں پڑھا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ اب آپ تراویح تو امام صاحب کے پیچھے پڑھ سکتے ہو، لیکن وتر پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو عشاء پڑھنا پڑے گا، پھر آپ وتر پڑھو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز تو نہیں پڑھی لیکن آپ تراویح پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ 3 رکعت وتر پڑھ لیجئے اور پھر جا کر آپ عشاء کی نماز لاسٹ میں پڑھیے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پہلے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو وتر کی نماز پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور وتر کی نماز آخری وقت میں جا کے پڑھیں، یعنی 2 بجے 3 بجے کے قریب۔ اس میں وتر کی نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ اتنا رات میں نہیں اٹھ پائیں گے، تب تو آپ کو عشاء کی نماز کے ساتھ وتر بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیشہ عشاء کی نماز کو لیٹ میں پڑھتے ہیں کیونکہ لیٹ میں پڑھنا ثواب ہے، تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ بلکہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ 4 بجے اٹھ جائیں، وہاں پر عشاء پڑھیں، پھر اس کے بعد تہجد پڑھیں، پھر تھوڑا انتظار کریں اور پھر فجر کی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ ایک اچھا ہوگا کہ آپ تینوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ سب کا وقت الگ الگ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ وتر کو ہمیشہ عشاء سے بعد ہی میں پڑھنا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھنا ہے۔ اور وتر کی نماز اور عشاء کی نماز کو سب سے اچھا جو وقت ہے وہ کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔